ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے، نمرود کے جو نجومی تھے انہوں نے بتا دیا تھا تیری بادشاہت کا دشمن پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے اعلان کر دیا بچہ پیدا ہو تو مار دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے ایک غار میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ ایک غار میں ولادت ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کچھ سال اس غار میں رہے ہیں اور پھر آپ کو شہر ار میں لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا تارخ علیہ السلام، جناب تارخ۔ کیا نام ہے جناب تارخ؟ قرآن مجید میں ایک نام آیا ہے آزر، یہاں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے آزر کو آپ کا باپ مان لی ہے، حالانکہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا، آزر آپ کا چچا تھا۔ آزر باپ نہیں تھا بلکہ آزر چچا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں آزر کے ساتھ اب کا لفظ آیا ہے اور عربی زبان میں اب کہتے ہیں باپ کو۔ ہم بھی یہاں ایک لفظ بولتے ہیں ابو جی یا ابا جی، یہ اب سے نکلا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ باپ۔ تو چونکہ اب کا لفظ آیا ہے تو لوگوں نے کہا جی آزر آپ کا باپ تھا، حالانکہ وہ آپ کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا۔ اگر توجہ کریں تو میں آپ کو ایک باریک بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اس موضوع پر کوئی خراب نہیں کر سکے گا، سارا مضمون آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ عربی زبان بڑی فصاحت والی زبان ہے۔ عربی زبان میں جو حقیقی والد ہو نا، حقیقی باپ ہو، جسمانی باپ جس کے سلب سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اسے والد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ والد، والدہ، میلاد، مولد، ولدتا، یہ سب ایک ہی مادہ ہے۔ والد جس کے وجود سے ہماری ولادت ہوئی ہے۔ اور اب کا جو لفظ ہے وہ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تایا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پردادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ فرق سمجھ آ جائے تو پھر عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے کہا آزر آپ کا باپ تھا اور آزر بت بنا کر بیچتا تھا، بت فروش تھا، مشرک تھا، اور ہمارا عقیدہ امام الانبیاء کے شجرہ میں کوئی مشرک نہیں تھا۔ اگر آزر کو آپ کا باپ مانا جائے تو پھر توہین محمدی ہو رہی ہے، معاذ اللہ حضور کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اب کسے کہتے ہیں؟ چچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی، دادا کو بھی، پردادا کو بھی۔ مثلا اب کی جمع ہے آبا، اور ہم ایک لفظ بولتے ہیں آبا و اجداد، بولتے ہیں نا؟ تو آبا و اجداد میں صرف باپ آتا ہے یا بڑے آ جاتے ہیں سارے؟ جی اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرا آبائی علاقہ کشمیر ہے، میرا آبائی علاقہ سرگود ہے۔ یہ آبا کا معنی کیا ہے؟ یعنی جہاں میرے باپ دادا پردادا رہتے رہے۔ اب اس پر قرآن مجید کی آیت سنیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا نحن الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور جس کی عبادت آپ کے آبا و اجداد دادا پردادا بڑے کرتے رہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اسے پتہ چلا اب کا معنی ہے باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، دادا بھی ہے اور پردادا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا نا آزر، وہ آپ کا چچا تھا، اس لیے قرآن میں آپ کا لفظ آیا۔ اور جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات ہے، ہمارے آقا کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم آپ کا سجدے کرنے والوں میں پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ کن میں پھرنا دیکھ رہے ہیں؟ سجدے کرنے والوں میں آپ کا پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ، آپ کا پھرنا سجدہ کرنے والوں میں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کے آبا و اجداد ہیں، جناب آدم سے سیدنا عبداللہ تک، بی بی حوا سے سیدہ آمینہ تک، جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے اللہ سارے وجودوں کا ذکر کر کے بتا رہا ہے جس جس وجود میں نور محمدی رہا ہے وہ سارے مومن ہیں، مواحد ہیں، سارے ہی پاک ہیں اور سارے ہی جنتی ہیں۔ حضور کے آبا و اجداد سارے مومن ہیں اور سارے ہی جنتی ہیں، سارے ہی جنتی ہیں۔ تو جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ مشرک تو نہیں ہو سکتے، اور آزر بت بنا کر بیچتا تھا۔